اہل سنت والجماعت اپنی خانقاہوں میں سلسلہ قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ، اسی طرح نقشبندیہ، چاروں سلاسل میں بیعت بھی کرتے ہیں، اذکار بھی کرتے ہیں، اور ہر سلسلے کا کچھ مختلف طریقہ ہے اذکار کا۔ ہمارے ہاں سلسلہ چشتیہ میں جب 12 تسبیحات کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں شروع میں 2 تسبیحات ہوتی ہیں، ذکر نفی و اثبات، لا الہ الا اللہ۔ پھر اس میں 4 تسبیحات ہوتی ہیں، ذکر اثبات، الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ پھر 6 تسبیحات ہوتی ہیں، ذکر اسم ذات 2 ضربی، اللہ 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 اللہ۔ پھر اگر کوئی ذکر بڑھانا چاہے انہیں کہتے ہیں ذکر اسم ذات 1 ضربی، اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر کیا کرے۔ تو ایک تسبیح ذکر اسم ذات 1 ضربی کی بھی کرا دیتے ہیں۔ تو بعض لوگ تو ذکر ہی پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی مل کر نہیں کرنا چاہیے، جاہرن نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت اس مجلس میں وہ بیانات نہیں ریکارڈ کرا رہا، ایک عام سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ذکر کرنا ہی ہے تو آپ لا الہ الا اللہ یہ تو کرو، لیکن آپ بس اوقات کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یہ الگ الگ کرتے ہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ میں آپ حضرات کی خدمت میں مختصر اس کا جواب عرض کر رہا ہوں کہ مشکات المصابیح حدیث پاک کی بڑی معروف کتاب ہے اور ہمارے ہاں علماء کو یہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں حدیث جبرائیل جو کتاب الایمان میں لمبی مفصل حدیث ہے، اس کو محدثین ام السنہ بھی کہتے ہیں، اس سے ثابت ہے ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے اور ایک احسان ہے۔ اسلام کہتے ہیں مسائل کو، ایمان کہتے ہیں عقائد کو، اور احسان کہتے ہیں اخلاق کو۔ اسلام کو سیکھنے کے لیے ایک جگہ ہے، اس کو مدرسہ کہتے ہیں، سکھانے والے کو مولانا کہتے ہیں، جس سے مسئلہ پوچھا جائے مفتی کہتے ہیں، اس کو ماہر کو فقیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح عقائد کو سیکھنے کی درسگاہ ہے، اور جو عقائد سکھاتا ہے ماہر اس کو متکلم کہتے ہیں۔ اسی طرح اخلاق سیکھنے کی جگہ ہے، اس کا نام خانقاہ ہے، اور سکھانے والے کو مرشد شیخ طریقت کہتے ہیں۔ تو ایک ہے علم فقہ جس میں مسائل ہوتے ہیں، ایک ہے علم الکلام جس میں عقائد ہوتے ہیں، اور ایک ہے علم تصوف جس میں اخلاق ہوتے ہیں۔ تو ہر علم کے لیے ادارے ہیں، اساتذہ ہیں، اور اس کا ایک نصاب ہے، پڑھانے کا طریقہ ہے۔ بالکل اسی طرح خانقاہوں میں جب اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، اللہ اللہ کروایا جاتا ہے، ذکر کرواتے ہیں، تو ذکر کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا سلسلہ چشتیہ میں ہم 12 تسبیحات کراتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے معروف 4 سلسلے ہیں، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ نقشبندیہ۔ سلسلہ چشتیہ میں 12 تسبیحات ہوتی ہیں۔ پہلے 2 تسبیح ذکر نفی و اثبات، لا الہ الا اللہ، اور پھر 4 تسبیحات ہیں، ذکر اسم ذات 2 ضربی، ذکر اثبات، الا اللہ الا اللہ، پھر ہے ذکر اسم ذات 2 ضربی، اللہ 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 اللہ، پھر ایک تسبیح ہوتی ہے ذکر اسم ذات 1 ضربی کی، اللہ اللہ۔ یہ ایک تسبیح اس لیے کراتے ہیں کہ جو شخص مزید ذکر بڑھانا چاہے اس میں ذات کا ذکر کرے۔ تو بعض لوگ ذکر کا اجتماعی ذکر کا انکار کر دیتے ہیں، بعض جہرن کا انکار کر دیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ کرو۔ یہ الا اللہ کاٹ کے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اللہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اللہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کاٹ کے کیوں کرتے ہیں؟ اس پر یہ بات سمجھیں، جس طرح قرآن کریم ایک قاری پڑھاتا ہے اور بچے کو پورا رکوع یاد کرانا ہوتا ہے، وہ پورا رکوع یاد نہیں کراتا، ایک ایک آیت یاد کراتا ہے۔ اس پر کبھی اعتراض نہیں ہوتا کہ پورا رکوع اکٹھا کیوں نہیں پڑھاتا۔ اسی طرح بچوں کی ایک آیت یاد کرانی ہو تو پوری آیت نہیں، بس اوقات ایک ایک لفظ یاد کرایا جاتا ہے، 2 لفظ یاد کراتے ہیں۔ اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا کہ آپ نے آیت کو کاٹا کیوں ہے، تقطیع آیت کیوں کی ہے۔
سمجھتے ہیں کہ قاری صاحب یہ بچے کی سہولت کے لیے ایسے کرتے ہیں۔ اسی طرح محدثین کا طرز ہے، جب حدیث کو کتابیں لکھتے ہیں، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تختی حدیث کرتے ہیں، ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ایک جگہ پر لاتے ہیں، پھر ایک جگہ پہ لاتے ہیں، پھر ایک جگہ پہ لاتے ہیں، جتنی حدیث کا تعلق جس بات کی مناسبت سے اتنی وہاں ذکر کر دیتے ہیں، تختی حدیث بھی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مسائل بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے مشائخ جو خانقاہ کے ہیں وہ سالک کو اور اللہ نہ کرنے والے کو پورے کلمے کا ذکر بھی کراتے ہیں اور پھر تختی بھی کرتے ہیں، تاکہ تھوڑا تو اس کے دل پہ نقش ہو، الا اللہ اچھی طرح نقش ہو جائے، پھر اللہ اللہ اچھی طرح نقش ہو جائے۔ دل پہ نقش کروانے کے لیے بس اوقات کلمے کا ایک حصے کا ذکر کراتے ہیں اور بس اوقات کلمے پورے کا ذکر کراتے ہیں۔ تو دونوں کا طرز ہے، پورے کلمے کا بھی ذکر ہے اور ذکر کے جز کا بھی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کی تختی ہو تو اعتراض نہیں ہے، حدیث مبارک کی تختی ہو تو اعتراض نہیں ہے، اور سالک کی صورت کے لیے کلمہ طیبہ کی تختی ہو جائے یاد کرانے کے لیے تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جس طرح قرآن کریم میں قاری صاحب کرتے ہیں، حدیث پاک میں محدث کرتا ہے، اس طرح کلمہ کی تختی کرا کے سالک سے ذکر شیخ طریقت بھی کراتا ہے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔